الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و احسان ہے تو خداوند قدوس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ قرآن میں اس کا اظہار بڑے شان و شوکت سے کیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے مکمل دین کی تکمیل فرما دی۔ کیا فرما دی؟ قیامت تک آنے والے تمام نشیب و فراز کو قرآن نے بیان کر دیا، رسول اللہ نے آ کر بتلا دیے اور ساری چیزوں کی تکمیل ہو چکی۔ ساری چیزوں کی کیا ہو گئی؟ اس کے قرآن نے بیان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ الیوم کا دن کون سا؟ ایک مرتبہ چند یہودی حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے تمہارے قرآن میں ایک ایسی عظیم الشان آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے۔ کیا بناتے؟ خوشی کا اظہار کرتے۔ کیا کرتے؟ تو حضرت عمر نے کہے تم تو بناتے تھے، ہمارے رب نے خود ہماری خوشی کے موقع کو ہی چنا اس کے نازل ہونے کے لیے، یعنی اللہ نے خود خوشی کے دن کو ہی اس آیت کے نازل ہونے کے لیے کیا کیا؟ چنا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ایسی عظیم الشان دن نازل جو عرفہ کا دن تھا۔ کا دن تھا عرفہ کتنا مقدس دن ہوتا ہے وہ تو حجاج کرام بھی جانتے ہیں، اور پھر عرفہ کا دن جو آیا تھا وہ بھی دن کا خود عرفہ کا دن سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار۔ پھر وہ جو دن آیا وہ دن آیا جمعہ کے دن۔ کون سے دن آیا؟ جمعہ کو بھی کہا گیا سید الایام الجمعہ، دنوں میں جو ہے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ پھر جو ہے مقام اتنا عالیشان مقام عرفات، جہاں پر وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس مقام پر صحابہ کا 1 سے 1.25 لاکھ کا مجمع رسول اللہ جبل نور کے قریب موجود ہے۔ وہ عظیم الشان مقام پر، اور وقت ہے بعد نماز عصر، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جمعہ کے دن ایک دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کی تحقیق میں کہ جمعہ کا دن کا ٹائم کون سا رہے گا، تو سارے وقت لکھتے علماء نے جو ہے عصر کے بعد تو زیادہ مستحسن تھا کہ اگر جمعہ کے دن عصر کا نماز کے بعد کا وقت ہو تو یہ زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو دیکھو ایک تو عرفہ کا دن اور عرفات کے قریب یعنی جبل نور کے قریب صحابہ کا 1 سے 1.25 لاکھ کا مجمع، رسول اللہ خود موجود جمعہ کے دن، ساتھ ہی ساتھ وقت بھی عصر کی نماز کے بعد کا، اور پھر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی۔ کیا کر دی؟ آپ کو اس آیت سے ایک بات اور سمجھا دینا چاہتا کہ اگر کسی چیز کے کرنے کے لیے ہم نے کام شروع کیا، کیا کیا کہ ایک ہم کو بہت 10 منزلہ بلڈنگ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اب اس 10 منزلہ بلڈنگ میں کسی نے 3 منزلے بنا کر چلا گیا تو بعد میں کسی اور ٹھیکیدار کو دے کر اس کی پوری یعنی تکمیل کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ اور اگر وہ 10 منزلہ مکمل ہو جائے جتنا منصوبہ ہے جتنا، اور اس کو مکمل کر دیا گیا تو اب کسی اور کو لا کر اس کے کام کرانے کی ضرورت قطعی نہیں رہتی، کیونکہ جو منصوبہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ تو قرآن نے بھی جس نے اعلان کیا عرفہ کے دن تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آج کا مبارک دن ہے، یہ جو عرفہ کا میدان ہے، یہ جبل نور کے قریب،
یہ صحابہ کا عظیم شان مجمع، رسول اللہ موجود، جمعہ کا دن، نماز عصر کے بعد کا وقت، اور اللہ کہہ رہے ہیں آج میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی۔ کیا کر دی؟ اب جب تکمیل ہو گئی تو جس کام کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتے تھے، کس کو بھیجتے تھے؟ کہ بھئی دین پہنچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ شریعت کو پہنچانا ہے۔ اب وہ شریعت اور دین کا کام کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ کس پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین کو بھیج کر تکمیل کر دی گئی، تب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کوئی آ جائے تو کیا ہے؟ زندیق ہے، لادین ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے۔ لیکن حضور کی نبوت کے بعد اب کوئی نبوت نہیں، حضور کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ حضور نے تو کہا لوکانہ بعد نبی اللہ کا عمر، اگر میرے بعد نبوت شروع ہوتی تو اللہ کس کو دیتے؟ عمر کو دیتے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ میں وہ آخری اینٹ ہوں دیوار کی کہ جس کا ایک جو ہے گالا باقی ہے، اب اس کو آ کر میں نے مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہی ہے، دور اتنا خطرناک دور ہے ہمارا کہ اس میں ملعون، ضدی اور جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہے۔ کیا ہو رہے؟ جو کہہ رہے کہ ہم کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اس لیے امت کو اس سے بچنے کی کیا ہے بھائی؟ شدید ضرورت۔ ہوگا کیا؟ اس کو نبی مان کر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، نفلی عبادات، فرض عبادات، صدقہ خیرات، زکات، حسن سلوک سب کرے گا، لیکن ایک چیز بھی اس کی قبول ہونے والی، کیونکہ دستور میں نہیں بیٹھنا۔ دستور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جیسے اللہ کو ایکتا مانے اپنی ذات میں، وحدہ لا شریک مانے، ایسے رسالت میں حضور کو آخری نبی ماننا، یہ ایمان کر دیجیے۔ اور جو اس سے ہٹ گیا اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو، ایک پرفتن دور کے اندر جو ہے نا نئے نئے نبوت کے دعویدار پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری گھر کی مستورات کو، عورتوں کو مکمل دین اور خصوصاً عقائد جو بنیاد ہے ایمان کی، وہ سکھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے۔ اور ان کو عورتوں کو بھی بتائے کہ بھائی ہمارے نبی اور آخری نبی حضور تھے جو دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، اب آپ کے بعد میں کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی بتائے، اس طریقے سے ہم گھر میں ہمارا ماحول بنائے اور عقیدے کو محفوظ کرے۔ اس طرح میرے عزیز دوستو، قرآن نے آگے اور ایک جگہ واقعہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، کہ چند لوگ جو ہے تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ کہاں گئے؟ اب یہ واقعہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن تو ایک ایسا ہے قیامت تک کے لیے۔ کب تک کے لیے؟ تو جتنے واقعات قرآن کے ہیں وہ ہم سب کو سبق دینے کے لیے، کائے کے لیے کہ ہم ہماری زندگیوں کو اس سے بدلے۔ اس سے تو ہوا یہ تھا کہ ملک شام 3 لوگ تجارت کی غرض سے گئے، جس میں سے ایک مسلمان تھا اور 2 نصرانی تھے۔ 2 کیا تھے؟ یعنی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ جو مسلمان تھا اس کا نام بدیل تھا، بدیل، اور جو نصرانی تھے اس میں ایک کا نام تمیم تھا، دوسرے کا نام عادی تھا۔ اب دنیا میں بھی آدمی کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے کاروبار تجارت کرتا ہے، دنیا میں جو ہے مارکیٹ لیول پر کام کرنا ہی پڑتا ہے مل جل کر، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا بھی پارٹنر بنے، کس کے بھی ساتھ کام کرے، لیکن اس میں امانت داری ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام کہتے ہیں کوئی کافر تیرے جڑ کر تجارت کر رہا ہے تو اس کا حق بھی دبانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے نہیں کافر ہے تو اپنا کھاتا لو اس کی بھی حق کو دبا نہیں سکتے۔ اس کے بھی ساتھ انصاف کا کام کرنا ہے، امانت داری کا کام کرنا ہے۔ تو بتایا گیا ابھی کیا ہو رہا دنیا کے اندر معلوم ہے کہ پارٹنر ہی چلتے رہتی ہے۔ اگر پارٹنر کا پارٹنر ٹپک جائے نا تو سب باپ کا مال اپنا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، ارے وہ تو کل میں بھی کر رہے تھے، میں چلا رہا تھا، ان کو کیا کر رہا تھا؟
جبکہ وہ ان کے پیسوں سے چل رہا تھا. کیا نہیں کر رہا تھا؟ بالکل الٹ ہو جاتی پکچر. کیا ہو جاتی؟ بولے وہ تو میرے سے چل رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ لیکن یہاں دبائیں گے, یہاں چھپائیں گے, یہاں لوگوں کو بدھو بنائیں گے. اللہ تو کیسے دیکھنے والے ہیں؟ لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار. وہ جب دیکھنے پر آتے تو ساری انسانیت کو, چرند کو, پرند کو, درند کو, زمین میں رہنے والے, آسمان میں اڑنے والے, سمندر میں جو ہے تیرنے والے, سب کو ایک ساتھ دیکھ لیتا, گدا کر لیتا. ایسا دیکھنے والا رب ہے. تو ہو رہا یہی کہ حکومت بہت مارے جا رہے ہیں دوسرے سے. کیا ہو رہا ہے؟ بعد میں قبول تک بھی نہ ہو کہ میری ان کے پاس میں فی جمع کچھ جو ہے رقم یا کیا کچھ بھی نہیں. ارے میرے تو ان کے اوپر تھے. بولے کیا تھے؟ تو ہوا ایسی تینوں گئے بیچارے. وہ مسلمان جو بدیل تھا وہ بہت بیمار ہو گیا. اب اس کو خود یقین ہو گیا کہ میری بیماری اب مجھے موت میں تبدیل کر دے گی. کائیں تو جو بھی اس کا ساز و سامان تھا, جو کچھ دنیا خریدا تھا, جو ساتھ لے گیا تھا, سب کو انہیں جو ہے اچھی طریقے سے پیک کیا. کیا کیا؟ اور جب سامان سب پیک کر لیا تو جتنا سامان تھا اس کی پوری فہرست بنا لی. کیا کرنا کہ میرے سامان میں سمجھو مثال کے طور پر یہ چیز ایک ہے, یہ دو ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اس طریقے سے پوری فہرست بنایا اور اس سامان کے اندر ڈال دیا, اس کو اچھے سے بند کر دیا. اور یہ دونوں سے کہا کہ دیکھو اگر میں خدا نخواستہ مر جاؤں, میری موت آ جائے, تو جب تم واپس جانا تو ہی میرے وارثوں تک پہنچا دینا. کہاں تک پہنچا دینا؟ اور پورا سامان ان کے حوالے کر دیا. اب موت کو آنا تھی اس کو, اس کا وقت مقرر تھا, اس کو موت آ گئی. کیا آ گئی؟ اب یہ دو تو مسلمان بھی نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ انہوں نے اس کے سامان کو وہیں ٹنگالنا شروع کر دی. مر گیا وہ. اور اس میں سے کیا کرے, جو ہے ایک پیالہ تھا جو چاندی کا تھا, اور اس پہ سونے کی جو ہے کاراگری کری ہوئی, یعنی قیمتی تھا, وہ نکال لے. کیا کر لے؟ اور جو بھیجنے والا تھا وہ بھی بولا تھا کہ سامان کے ساتھ فہرست بھی ہے. سامان کے ساتھ فہرست ہے ایسا بتایا نہیں. تو ابھی آئے, انہوں نے ان کے وارثوں کے حوالے سب سامان کر دیے. اب بیچاروں نے جب سب کھولے, سب سامان دیکھے تو چٹھی بھی ملی. پورے سامان کو چٹھی سے ملائے تو سب تو مل رہا تھا, پیالہ غائب تھا. کیا تھا؟ اب وہ جو ہے مقدمہ لے کر حضور کے پاس میں آئے, جو وارث تھے میت کے, مرنے والے کے گھر والے, اور کہ ہمارے مرحوم نے یعنی جس کی موت ہو گئی اس نے سارا سامان بھیجا, ساتھ میں لسٹ بھی بھیجا. کیا بھیجا؟ حضور کہنے لگے بھائی ان کو بھی بلایا جائے. ان کو بلایا گیا, دونوں نصرانی ہو تو, اور ان سے کہا گیا کہ جو ہے اس طریقے سے یہ چیز اس میں کی آپ نے لیے. کیا کرنے لگے ہم نے نہیں لیے. تو مدعا علیہ کے پاس دلیل نہ ہو تو جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو قسم دی جاتی. کیا دی جاتی؟ پھر ان کو قسم کھلائی گئی, انہوں نے قسم بھی کھا لی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. معاملہ کھلا ہی نہیں کہ وہ پیالہ کہاں گیا. اب کچھ بھی کہو, آج نہیں تو کل, بعد میں تو بات آتی سامنے, کدھر بھی کدھر نہ کہیں سے کہیں سے. ہوا یہ کہ چند ایام گزرنے کے بعد وہ پیالہ مارکیٹ میں آیا, سنار کی دکان پر. کہاں آیا؟ اب یہ انہوں نے دیکھے کہ پیالے کا اس میں ذکر تھا, دکھ رہا ہے یہاں پر. سنار صاحب کو پوچھے کیوں بیچا؟ بولے وہ دو نصرانیوں نے بیچا. کس نے بیچا؟ اب وہ ان کو بلایا گیا حضور کی مسجد میں دوبارہ, اور بلانے کے بعد میں ان سے کہا گیا بھائی کیوں وہ پیالہ تو سنار کرا تم نے بیچے. یہ کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں بیچے, پہلے جو ہے میں ہی بول رہی. پھر تمہارے وہاں ہم نے دیے, ایک آدمی بولتے لیکن ہم نے اس سے خرید لیے تھے. کیا کر لیے تھے؟ پھر کیا کہہ رہے حضور کے سامنے, ہاں ہم نہیں دیے لیکن ہم نے کیا کرے تھے, خرید لیے تھے پیسے دے کر. تو حضور کہنے لگے خریدنے کے وقت کون گواہ تھا؟ کون؟ تو کہنے لگے گواہ تو کوئی نہیں. گواہ تو جب تمہارے پاس خریدنے کی دلیل نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اور پیالہ مرنے والے کا ہے, یہ دلیل ان کے پاس میں ہے جو آئے گھر والے. حضور نے ان کو قسم دینے لگا. کیا دینے لگا؟ کہ اس کا تھا کیا نہیں تھا. انہوں نے قسم کھا لی کہ ہمارے مرحوم کے پاس تھا یہ.
फिर हुजूर ने कहा कि अब तुमको उसका बदला देना पड़ता। प्याला तो सुनार को चले गया था, तो जितने में बेचे थे, जो उसके पैसे आए थे, अब बोले पूरे पैसे किसको दे दो? मरने वालों के घर वालों को। तो कुरान देखो कैसी नफीस बातें पेश करता कि दुनिया में जब आदमी रहेगा, उसके मामला हो सकता, कोई पार्टनर बने किसी के साथ कारोबार में को, फिर अचानक किसी एक की मौत आ जाए, फिर वो दो के राज दो को ही मालूम थे, किसको मालूम थे? तो सबसे बड़ा ईमानदार, सबसे बड़ा अखलाक वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रब, अल्लाह से डरने वाला वो बंदा है जो अपने मरने वाले पार्टनर का पूरा माल, पूरा सामान उसके घर वालों तक पहुंचा। कहाँ पहुंचाना? और दबाएंगे ना तो अल्लाह इतना लेंगे कि जितना ये कर जा रहा ना, नमाज रोजा हज ज़कात सब खत्म हो जाएगा, अभी भी बदला नहीं चुकेगा। तो अल्लाह कहेंगे जिसका दबाया था ना उसके गुनाह इस पर डाल दो। क्या कर दो? अल्लाह अल्लाह, अपना अजाब नहीं सहेगा आदमी तो दूसरों के गुनाह। इसके लिए यहाँ दबाने वाला काम मत करो, न भाई बंधुओं का, न रिश्तेदारों का, न पार्टनरों का, न जो है जिक्र का। क्योंकि जरा सा दुनिया में लज्जत के लिए जमा कर लेंगे, खा लेंगे, इशरत कर लेंगे, आखिर मौत है। आखिर क्या है? मरना है, अल्लाह के यहाँ जाना है। इसके लिए भाई जितने हमारे हकूक एक दूसरे के लायक होते हैं, हम सबको अदा करने वाले बने, एक दूसरे के हक को जानते हुए देने वाले बने, और अल्लाह हम सबको इस्तिकामत दे, ईमान वाली जिंदगी दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।